بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیک و پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نامحرموں اور ایرو غیروں میں نہ بیٹھنے دو۔ شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور جب وہ اس طرح راغب ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کرو، اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کرو۔ جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ ظالم سے بڑا کوئی آدمی بدقسمت نہیں ہے، کیونکہ مصیبت کے وقت کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ جو اپنوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، داناؤں کے نزدیک وہ کسی کا دوست بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جس نے مجھ سے تیر اندازی کا علم سیکھ کر مجھے ہی اپنا نشانہ نہ بنایا ہو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی تمیز نہیں سیکھتا۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا وہ بزرگی کے دنوں میں سختی اٹھاتا ہے۔ بے نمازی کو قرض مت دو، فاقے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس لیے کہ جو اپنے رب کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی۔ استاد کی سختی باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ اپنا راز دوست سے بھی نہ ڈھکو، خواہ دوست مخلص ہو کیا خبر کہ ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ اسی طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، شاید یہی دشمن ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ مرنے کے بعد اگر لعنت سے بچنا چاہتا ہے تو زندگی میں نیکی کو اپنا بنا لے، ورنہ ذلت رہتی دنیا تک تیرا مقدر رہے گی۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو کسی ایک شخص کی بھی تکلیف دور کر دے تو یہ زیادہ بہتر کام ہے بنسبت اس کے کہ تو حج کو جائے اور راستے کے ہر پڑاؤ پر ایک 1000 رکعت نماز پڑھتا جائے۔ اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، مگر اگر بادشاہ کے پاس ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک اور ملک چاہتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، اگر تو جوان مرد ہے تو برائی کا بدلہ احسان سے دے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے اچھا کہیں،
ये इससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे अच्छा कहें। अगर वजीर खुदा से उतना ही डरता जितना बादशाह से, तो वो फरिश्ता बन जाता। रिज़्क़ की कमी और ज्यादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाती हैं। मुतालिया गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। दुनिया में आना आसान है, लेकिन इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। आप अपने अहलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ न कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर ये कहना कि किसी से ना कहना। तौबा करना आसान है, लेकिन गुनाह छोड़ना मुश्किल है। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है, आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं। जब तक इंसान बात न करे, उसके ऐबो हुनर चुप रहते हैं। जाहिलों का तरीका है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती, तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। मोहब्बत करने वाले को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और जरूरतमंद को किसी चीज से मोहब्बत नहीं होती। जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है, उसकी अकल में खलल आ जाता है। अपनी जुबान को किसी के ऐबों से आलूदा न करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और जुबानें दूसरे लोगों की भी हैं। बच्चों पर कड़ी नजर रखो ताकि वो गुरुओं की सोहबत में ना बैठे। बच्चे को उस्ताद का अदब सिखाओ और उसको उस्ताद की सख्ती सहने की आदत डालो। मालो दौलत आसाइश उम्र के लिए है, उम्र इसके लिए नहीं कि इंसान दौलत ही इकट्ठा करता रहे। एक शख्स बनकर न जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है और शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। इंसान का खमीर खाक से उठा है, अगर खाक सारी ना करे तो आदमी नहीं है। मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। बादशाहों को वही शख्स नसीहत कर सकता है जिसको ना सर का खौफ हो ना जर की तमन्ना। जो शख्स अपने से बड़े आलिम से इसलिए बहस करे कि लोग इसको आलिम समझें, तो वो समझ ले कि वो जाहिल है। ऐसे दौर से हाथ धो लेना बेहतर है जो तेरे दुश्मनों के साथ बैठता हो। दुश्मन का मशवरा मानना खता, लेकिन सुनना रवा है। दूसरों का मिजाज चाहे तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन तुम्हें अपनी नेक मिजाजी नहीं छोड़नी चाहिए। जितने दिन जिंदा रहो इसे गनीमत समझो, और इससे पहले कि लोग तुम्हें मुर्दा कहें, नेकी कर जाओ। शेर भूखा मर जाना पसंद करता है, कुत्ते का जूठा खाना कभी पसंद नहीं करता। मजहब सिर्फ लोगों की खिदमत में है, तस्बीह के दानों और मसलों में नहीं। अगर औरतें सांपों को जन्म दें, तो दानाओं के नजदीक इनका सांप को जन्म देना इससे बेहतर है कि नालायक और बदचलन औलाद को जन्म दे। वो पारसा जो मखलूक के सामने हाथ फैलाते हैं, वो किबला की तरफ पुश्त करके नमाज पढ़ रहे हैं। जो नसीहत नहीं सुनता, उसे लानत मलामत सुनने का शौक है। बुहील आदमी की दौलत उस वक्त जमीन से बाहर आती है जब वो खुद जमीन के नीचे चला जाता है। ताज्जुब है, अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक अल्लाह है, मैं इसे भूल जाता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, मगर जुबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों से नफरत का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर तुझे बच्चे से मोहब्बत है तो इससे ज्यादा लाड प्यार ना कर। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अच्छे अल्फाज नहीं, बल्कि इनके अच्छे आमाल है।
جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلتے رہنا کامیابی کی علامت ہے۔ حق شناس کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ بچے کو دستکاری ہنر سکھاؤ، اگر وہ ہنرمند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی خوبصورت ہو، نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ دشمن سے بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ نیک وقت کے لیے شادی کا ایک حرف ہی کافی ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی اور چابی نہیں ہے۔ نہ تو اس قدر سختی کر کہ لوگ تجھ سے تنگ آ جائیں اور نہ اس قدر نرمی کر کہ تجھ پر حملہ کر دیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کر اور رات کی تاریکی میں رزق دینے والے کو تلاش کر۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ جب تو کسی نااہل کو صاحب اختیار دیکھے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ صبر کر۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ وہ شخص کتنا سنزل ہوتا ہے جس کے عزیز رشتہ دار یا ہمسائے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہوں، جبکہ اس کا معدہ کھا کر کٹنے کے قریب پہنچا ہو۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں کہ تو باپ کی قبر کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے کہ تو اولاد سے اس کی توقع رکھے؟ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے گا۔ اگر کسی چوپائے پر کتابیں لدی ہوں تو وہ نہ تو محقق ہو جاتا ہے اور نہ دانشمند۔ تین چیزوں کو بقا نہیں ہے: مال کو تجارت کے بغیر، علم کو بحث کے بغیر، اور ملک کو تدبیر کے بغیر۔ خدمت سے خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے۔ چالاکی درباریوں کے لیے وصف ہے اور درویشوں کے لیے خامی۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ حسن بناؤ سنگھار کے بغیر ہی دل کو موہ لیتا ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرو اور ہر ایک سے شریفانہ سلوک کرو۔